الحمدللہ کفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین و ناظرین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کا موسم چل رہا ہے اور میری دلی تمنا یہ ہے کہ حج کے متعلق چند احادیث جو میری یادداشت میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور یہ بتا دوں کہ حج کب فرض ہوا اور حج کے فرائض کتنے ہیں، ارکان کتنے ہیں، حج کا رکن اعظم کون سا ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں تاکہ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے اور ان کے سمجھ میں آ جائے تاکہ درست طریقے سے حج ادا کر سکیں. لہذا سورہ آل عمران کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض کر دیا ہے. شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں سفر پر جانے کی استطاعت ہے، سفر خرچ تمہارے پاس موجود ہے. اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت ثابت ہو گئی ہے اور ثابت ہوئی ہے تو پھر یہ بھی بتا دیا ہے استطاعت والے پر حج فرض ہے. اگر استطاعت ہے، آنے اور جانے کا سفر خرچ ہے اور واپسی تک کا خرچہ ہے اور اہل و عیال کے نفقہ کے علاوہ ہے تو تبھی حج فرض ہے. اور سفر کا امن بھی ضروری ہے. اگر سفر میں کوئی خطرہ ہے تو پھر بھی حج نہ کرے. اور حج کی فرضیت یہ بتا دی ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن جو ہے حج کا وہ ہے ایمان، یعنی کلمہ. ایمان ہے تو اسی کی نماز بھی ہوگی، ایمان ہے تو اسی کا روزہ بھی ہوگا، ایمان ہے تو اسی کی زکوٰۃ بھی ہوگی. ایمان اگر ہے تو اسی کا حج بھی ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے، جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا بھی رہے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. وہ جتنے مرضی روزے رکھتا رہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. وہ جتنا مرضی ڈونیشن کرتا رہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. ان چاروں ارکان کے لیے پہلا ارکان ایمان جو ہے وہ ضروری ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا حج تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے. پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج ادا کیے ہیں. اس کا مطلب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے بھی خانہ کعبہ موجود تھا اور طوفان نوح میں خانہ کعبہ مسمار ہو گیا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عصر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اگر حج کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس امت سے پہلے صرف نبیوں پر حج فرض تھا. یہ بات یاد رکھنا، اس امت سے پہلے صرف نبیوں پر حج فرض تھا.
کسی نبی کی امت پر حج فرض نہیں تھا، یہ پیارے نبی کی امت ہے جس پر حج فرض کیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی امت پر حج فرض نہیں تھا۔ اس سے پہلے صرف نبیوں پر حج فرض تھا، اور خانہ کعبہ کا حج صرف نبی کرتے تھے۔ پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نبی مرتے نہیں ہیں، نبیوں پر مرنے کے بعد بھی حج ہے۔ اور جیسا کہ پیارے نبی نے معراج والی رات فرمایا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی مرنے کے بعد انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد انبیاء حج بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ نبی مرتا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کب فرض ہوا؟ بعض نے کہا 5 ہجری میں حج فرض ہوا، بعض نے کہا 6 ہجری میں حج فرض ہوا، بعض نے کہا 9 ہجری میں۔ آخری بات جو ہے 9 ہجری والی، یہ زیادہ قابل قبول ہے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، دور جہالت میں بھی خانہ کعبہ کا حج ہوتا تھا، لیکن حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں۔ اس سے پہلے نبی پاک نے جتنے بھی حج کیے، 16 کیے یا 17 حج پیارے نبی نے کیے، وہ عادت کے مطابق حج کیے۔ حج فرض ہونے کے بعد پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پیارے نبی نے صرف ایک حج کیا ہے فرض ہونے کے بعد، اس سے پہلے 17 حج جو کیے ہیں وہ عادت کے مطابق حج کیے ہیں۔ اور کیونکہ عادت یہ تھی کہ نبیوں پر پہلے بھی حج فرض تھے، لہٰذا نبی پیارے نبی پر تو پہلے ہی حج فرض تھا، امت پر 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ تو اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ بھی شرط بتا دی ہے کہ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے اور حج بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، غریب پر حج فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر حج فرض ہے۔ اور ایک بات اور اب بتائیں، یہ بتا دوں کہ حج کے فرائض، حج کے ارکان کتنے ہیں۔ حج کا پہلا فرض ہے احرام باندھنا، وہ پہلے جگہ متعین کی تھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کے لیے یلملم پہاڑ سے جو ہے میقات احرام یلملم پہاڑ تھا، لیکن آج کل تو فضائی دور چل رہا ہے اور ایروپلین سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج کل تو ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ تو حج کا پہلا فرض ہے احرام باندھنا۔ دوسرا فرض، جب مکہ پہنچ جاؤ، خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو وہ جو طواف ہوتا ہے اسے طواف کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں اور طواف قدوم بھی کہتے ہیں۔ وہ طواف فرض نہیں، واجب ہے۔ اور بیچ میں جب حج کا دور شروع ہوگا تو 7 ذی الحج کو جب وہاں سے حاجی رخصت ہونے لگیں گے، اس وقت جو طواف کریں گے وہ طواف فرض ہے، جسے طواف صدر بھی کہتے ہیں، وہی طواف فرض ہے۔ تو لہٰذا پہلا فرض احرام، دوسرا فرض طواف صدر، اور تیسرا فرض جو ہے وہ ہے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، یعنی وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں۔ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا حج کا تیسرا فرض ہے، بلکہ یوں کہیے کہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حج کا رکن اعظم ہے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ کرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، حج کے 3 فرائض میں نے بتا دیے۔ اس کے علاوہ جو مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے، طواف قدوم واجب ہے، طواف وداع جو ہے آخری طواف جو ہے وہ بھی واجب ہے، مینا میں ٹھہرنا واجب ہے۔ یہ حج کے واجبات ہیں۔ حج کے فرائض میں نے 3 بتا دیے ہیں آپ کو، اور اب یہ یاد رکھیں کہ یہ حج کے فرائض بتائے ہیں اور جنہیں رکن کہتے ہیں۔ ایک بات، نبی پاک کی ایک حدیث جو ہے، پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج ہی حج کا اصلی دن ہے۔ 9 ذی الحج کے علاوہ اگر 8 ذی الحج کو کوئی حج کرنے جائے گا، حج نہیں ہوگا۔ عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحج کو
سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے. اگر اس بیچ میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر گیا اس کا بھی حج ہو جائے گا 9 ذی الحج کو. لیکن شرط یہ ہے 9 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے اس وقفے میں اگر کوئی عرفہ کے میدان میں ٹھہر گیا اس کا حج ہو گیا. حج کا رکن اعظم ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کو اگر کوئی کسی آدمی کی بکری گم ہو گئی یا اونٹ گم ہو گیا اور وہ گھر سے اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکلا یا بکری تلاش کرنے کے لیے نکلا اور تلاش کرتے کرتے عرفہ کے میدان کے کسی کونے سے اگر وہ گزر گیا اس کا بھی حج ہو گیا. اگر کوئی پاگل یا دیوانہ 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں سے گزر گیا اس کا بھی حج ہو گیا. ایون کہ ایئرپورٹ سے اگر جہاز اڑا اور عرفہ کے میدان کے اوپر سے گزر گیا اس جہاز کے اندر جتنی سواریاں مسلمان جتنے بھی بیٹھے ہوں گے ان سب کا حج ہو جائے. اللہ قربان جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی نے ہمیں کتنی سہولتیں عطا کی ہیں. اور حج کے لیے بکری گم کر نیت بکری ڈھونڈنے کی ہے, نیت اونٹ ڈھونڈنے کی ہے, اور جو ہے عرفہ کے میدان سے گزرا ہے تو اس کا حج ہو گیا ہے. تو لہٰذا جو کچھ کہا گیا رب تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.